السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مہمان آتا ہے اور میری ان سے بات چیت ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں. اکثر میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں، مگر آج جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے، نہ یہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں. یہ ایک عام سے آدمی ہے، مگر ان کی زندگی میں کچھ مشکلات ہیں. 40 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، اور ان 40 برسوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جس دن ان کا دن یا ان کی رات آرام سے گزری ہو. پریشان ہیں، مجھے فون کیا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے، اپنی 40 برس کی داستان سنانا ہے. تو آئیے مہمان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جتنی باتیں آپ سے میری پہلے ٹیلی فون پہ ہوئیں جی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا بھائی کہ آپ کی شادی محبت کی تھی. گویا گویا سے کیا مطلب؟ بھائی دیکھیے، جس طرح سے پاکستان اور اسرائیل میں کچھ معاہدے طے پا گئے ہیں، مگر ایک افسوس کی بات سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھ میں اور میرے سسرائیل میں آج تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا. اب دیکھیے، میں اس کی تفصیل آپ سے یوں بیان کرتا ہوں کہ جس طرح سے دوسرے ممالک کے لوگ دوسرے ملکوں سے اپنے سفیروں کو واپس بلا رہے، میں نے بھی اپنے سسرائیل میں ایک درخواست دی اور میں نے کہا کہ بھئی آپ کا جو سفیر میرے گھر میں پچھلے 40 سال سے مقیم ہے اسے واپس بلوائیے. لیکن اس درخواست پہ چندہ غور نہیں کیا گیا. جھگڑا کیا ہے؟ اصل میں ہماری زوجہ محترمہ جو ہیں وہ بہت پیسے والی ہیں اور انگریزی فرفر بولتی ہیں اور ڈانٹتی بھی ہیں، اس لیے ان کے ہم منصب سے تعلقات باہمی استوار ہونے کی یعنی گویا آج تک کوئی صورت نکلی نہیں. مگر آپ ایک عورت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے، گویا آپ نے صحیح فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو زوجہ ہیں وہ زن نہیں، وہ شمشیر زن ہیں. 40 سال قبل وہ چشمے بے آب لیے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی اور گزشتہ 40 سال سے ہم چشمے تر لیے ہوئے گھر کے ورانڈے میں گویا گھوم رہے ہیں. چشمے بے آب اور چشمے تر. بہت اچھا کہا. آداب. آپ کی اردو بہت نفیس ہے. بیگم بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ کی اردو بہت نفیس ہے. وہ خود بھی کلیم کرتی ہیں کہ ان کی اردو بھی جو گیا ان کی اردو بھی بہت اچھی ہے. انگریزی تو خیر بہت فرفر بولتی ہیں. اب پرسوں کی بات ہے، مجھ سے اچانک کہنے لگی کہ حرارت پیدا ہو رہی ہے. کہنے لگی لگتا ہے حرارت پیدا ہو رہی ہے. میں نے کہا بھئی زوجہ فوراً مٹھائی تقسیم کیجئے کہ آپ کے یہاں کچھ تو پیدا ہو رہا ہے. آپ کے بچے نہیں ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے اس تفصیل میں نہ جائیں تو مناسب ہوگا، کیونکہ اکیلا شخص جو ہے وہ ایک اکیلا شخص گندم پیدا کر سکتا ہے، اخلاق پیدا کر سکتا ہے، اتحاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن اکیلا شخص جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. ناٹ ایٹ آل، نو، امپاسبل، مشن امپاسبل. میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں جی کہ اکیلا انسان، آپ نے اچھی بات کی کہ گندم پیدا کر سکتا ہے، اخلاق تہذیب پیدا کر سکتا ہے، جذبہ پیدا کر. تفصیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں، میں نے عرض کر دی. تو پھر آپ دونوں سارا دن کیا کرتے ہیں؟ آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں. آنکھ مچولی گویا کھیلتے رہتے ہیں. سارا دن ہم ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ساری رات وہ ہم کو ڈھونڈتی رہتی ہیں. مگر حضور، آپ کے سسرال والے بتا رہے تھے کہ شادی کے وقت آپ بالکل ٹھیک تھے. جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح عرض کیا. یعنی تحقیق ہے آپ کی، تحقیق سے آپ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کو کہ شادی کے وقت میں بالکل صحیح تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب عارسی موصف کی رسم ادا کی جا رہی تھی، آئینے میں جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ آئینے میں جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو یوں سمجھ لیجئے گویا
زندگی سے جرت چلی گئی، رخصتی کے وقت بہادری چلی گئی، اور ولیمے کے بعد جو ہے وہ ہماری چالاکی چلی گئی، اور یوں سمجھ لیجیے شادی کے 5 سال بعد سب کچھ چلا گیا۔ اب یہ بہادری کا پیکر جو ہے وہ آرام دہ کرسی پہ، جھولنے والی کرسی پہ کرتا پاجامہ پہنے، خیر چھوڑیے کہاں پہنچ گیا میں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک سیکرٹ ہے کہ میرے جو اظہار بند ہے اسے اس دھرتی سے بہت محبت ہے، یعنی ہر وقت دھرتی کو چومتا رہتا ہے میرا اظہار بند، میں کھڑا رہوں تب بھی دھرتی کو بوسے دیتا رہتا ہے، اور اگر میں بیٹھا رہوں تب بھی اظہار بند جو ہے میرا دھرتی کو پیار کرتا رہتا ہے، بہت محبت ہے دھرتی سے۔ بیگم ہماری جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے بعد خفا ہوتی ہے، ایک دن چلانے لگی۔ میں نے کہا دیکھیے بیگم، جب میں اپنے اظہار بند کو چھوڑ سکتا ہوں تو معاف کیجیے میں آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو رونے لگی، کہنے لگی اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کیا ہے، آپ ٹولیٹ کی یہاں پر تختی لگا کے گھومتے رہا کیجیے گا گویا۔ حضور، جی حسن سلوک کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، وہ سلوک جو حسن کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے، دس از حسن سلوک۔ شادی کے وقت آپ کیا کرتے تھے؟ اصل بھی بات یہ انور مقصود صاحب کہ موسیقی کا ہمیں بڑا شوق تھا، گت بجاتے تھے گت، لیکن صاحب شادی کے دوسرے دن جو بیوی نے ہماری گت بنائی ہے لمان الحفیظ، کبھی آپ نے یہ مثال سنی کہ ولیمے کے دن کسی دولہا نے اپنی دلہن سے مار کھائی ہو؟ کیا مطلب فنکشن میں؟ کبھی آپ نے سنی یہ مثال کہ ولیمے کے روز کسی دولہا نے دلہن سے مار کھائی، یا دولہا پٹا بیوی سے؟ نہیں، یہ ہم نے مار کھائی ہے فنکشن میں، فنکشن میں۔ صوفے پہ بیٹھے؟ جی ہاں، پبلک میں۔ وہ کیسے؟ بتا دیں، اب ہوا یہ غلطی قبلہ والد مرحوم کی ہے۔ انہوں نے کیا کرا تھا کہ ولیمے والے دن نہاری پکوا لی۔ اب نہاری بنی تھی بڑی لذیذ بھائی، اب نہاری اتنی لذیذ بنی تھی، یقین کیجئے اس قدر لذیذ بنی تھی کہ میں کھاتا چلا گیا، طبیعت ہو گئی سیر اور آ گئی غنودگی۔ میں لیتا ہوں غنودگی کے بعد خراٹے، میرے خراٹے شاید شروع ہو گئے ہوں گے۔ فوٹوگرافر آیا اس دوران فوٹو کھینچنے کے لیے، تو فوٹو کے لیے ایسے اس نے اینگل بنایا فوٹو کھینچنے کے لیے، تو بیگم نے کیا کیا کہ ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا، یعنی وہ تھپڑ اتنی زور کا تھا مقصود صاحب کہ بغیر بٹن دبائے ہوئے فوٹوگرافر کی فلیش چل گئی۔ فوٹوگرافر نے کہیں کہہ دیا کہ پلیز ایک اور، اب وہ تو پوز کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن بیگم یہ سمجھی کہ شاید مجھے کہہ رہا ہے، انہوں نے جما کے ایک اور مجھے ریپٹ دیا، علمان الحفیظ۔ پھر تو آپ اٹھ گئے ہوں گے۔ ارے چھوڑیے صاحب، نلی نہاری کا نشہ جس کو چڑھ جائے تو یقین کیجئے کہ اس کو ایک تو کیا 4 بیویاں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ مگر حضور، جی آپ کی بیگم جہاں تک میری اطلاع ہے آپ کی رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں، میری رشتہ دار ہے، میری کزن ہے، میری ماموں بدذات بہن ہے۔ ماموں بذات نہیں، ماموں ذات بہن۔ ابے معاف کیجئے، آپ میرے ماموں کو جانتے نہیں؟ جانتے نا، تو پھر مت کہیے اس طرح کی بات، میری وہ ماموں بدذات بہن ہے۔ یقین جانیے ہماری مومانی جو تھی نا، اللہ معاف کرے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ دوزخ کی خاتون اول ہوں گی۔ والدہ تو نیک تھیں بہت، لیکن والدہ کے جو بھائی اور ان کی جو بیگم تھی، توبہ توبہ، ان کے آگے تو بش بھی آپ کو بڑا نیک دکھائی دے گا۔ اور زبان مومانی کی ایسے چلتی تھی، اللہ معاف کرے، جیسے چخچخی۔ چخچخی؟ اور فقیر 2 لکڑیاں بجا کے بھیک نہیں مانگتا، اسے چخچخی کہتے ہیں۔ مگر بھائی، جی آپ نے اپنی بیگم کو پہلے تو ضرور دیکھا ہوگا۔ دیکھیے، دل آ جائے چڑیل پر تو وہ بھی پری لگنے لگتی ہے، یہ ہوا۔ گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ وقفہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارا قصہ تو اب شروع ہوا ہے۔ 40 برس سے زیادہ ہو گئے آپ کی شادی کو۔ 40 برس کے قریب ہی گزر گئے ہماری بیگم کو عورتوں کے حقوق کے لیے حکومت سے نہیں، مجھ سے لڑتے ہوئے،
اور 40 سال کے قریب گزر گئے مجھے مردوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے اپنی بیگم سے. مگر محترم ان تمام باتوں سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی بیگم سے محبت نہیں ہے. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں کہ کسی خاتون کے مجسمے سے کسی خاتون کے مجسمے سے 40 سال محبت تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ نہ تو مجسمے کا فگر چینج ہوتا ہے اور نہ ہی شکل، دونوں سیم رہتی ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ مجسمہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے، اس کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے. مگر دیکھیے دو انسان جب ساتھ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جی تو پھر روزانہ جھگڑا. کبھی آپ نے کوشش کی بیگم سے دوستی کرنے کی؟ اب جب اتنا ذاتی سوال آپ نے فرما لیا ہے تو اس کا جواب دینا مجھ پہ گویا لازم ہے. جی ہاں، میں نے دوستی کرنے کی کوشش کی. پچھلی شادی کی سالگرہ پہ میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ہاتھ. ان کے ہاتھ کی طرف؟ جی، اور کہاں بڑھایا، ہاتھ بڑھائیے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں بیگم ہوں اور آپ میرے شوہر ہیں. اب یوں ہاتھ ملایا تو بیگم نے کہا کہ تمہارے ہاتھ سے کبابوں کی خوشبو آ رہی ہے، ہاتھ ہٹاؤ. یوں کر لیا. تو کیا خوشبو آ رہی تھی؟ دیکھیے مسلمان جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی کبھی دھوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور مانتے ہیں کہ ایک روز قبل ہم بنس روڈ گئے تھے کباب کھانے کے لیے. اب اگر دوسرے دن بھی کبابوں کی خوشبو ہاتھ سے آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کبابوں کی اچھائی ہے. اب اس پر خفا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر کباب کھا کر آپ کو ہاتھ دھونا چاہیے تھے. ابے دیکھیے مقصود صاحب، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اس طرح کے بیانات سے پرہیز کیجیے، کیونکہ مجھے تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہنے میں بہت دقت پیش آتی ہے. آپ کو کباب کھا کے ہاتھ دھونے چاہیے تھے. بھائی میری مرضی میرے ہاتھ میں نہ دھوؤں، میں تو نہاری کھا کے بھی اپنی بنیان سے پوچھتا ہوں. Who are you؟ ملازمت کرتے ہیں کچھ؟ نہ. آپ ملازمت نہیں کرتے؟ نہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف عشق کرتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں اور بنس روڈ جا کے نلی نہاری اور کباب کھاتے ہیں. جس کو ہمارے ساتھ رہنا رہے، ورنہ جائے نلی میں. شادی کے بعد کچھ دن تو اچھے گزرے ہوں گے. یعنی آپ معاف کیجیے گا، عجیب و غریبی آپ نے بات کی ہے کہ جس شخص نے ولیمے والے دن اپنی بیوی سے تھپڑ کھایا وہ اس کی زندگی کے باقی دن کیسے اچھے گزر سکتے ہیں؟ ہنی مون وغیرہ پہ گئے؟ ارے چھوڑیے، یہ صاحب ایک بہت ہی کی رسم ہے، چھوڑیے. زندگی گزارنے کے لیے حضور پیسہ چاہیے. آپ ایک مگر آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ویسا نہیں. سنیے، چھوڑیے آپ ان سب باتوں کو چھوڑیے، میں نے اسی لیے آپ کا سوال بیچ میں کاٹ دیا. پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ میزبان ہیں یا جوتشی؟ آپ مجھے کھینچ کے بدتہذیبی کے دائرے میں لا رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں آپ. یہ بات آپ نے بغیر تحقیق کے کی ہے. دیکھیے نکاح کے لیے جو ہے پیسہ نہیں قاضی ضروری ہوتا ہے، جس کے سامنے ہاں کہنا ضروری ہے وہ ہم نے کہہ دی. مگر ایک عورت گھر پہ آ رہی ہے، اس کا خرچہ. عورت جو ہے وہ گھر میں پیسے لائی تھی. اب ویسے بھی ہمارے گھر کا کوئی خرچہ بہت زیادہ نہیں تھا. اللہ کروٹ کروٹ ہمارے پرانے ڈیپ فریزر کو جنت نصیب کرے. کیا فریزر تھا، ہاں ہاں ہاں. یعنی جب اسے کھولتے تھے تو مختلف بھپکوں سے گھر جو ہے وہ بھر جاتا تھا. کباب کھانے کا دل ہے، ڈیپ فریزر کھولو، گرم کر لو، کھا لو. نلی نہاری کا شوق ہے، دل چاہ رہا ہے، ڈیپ فریزر کا ڈھکن کھولو، نکالو، گرم کر لو، کھا لو. ہرن کا گوشت چاہیے، کڈنی چاہیے، کھولو، نکالو، تلو، گرم کر لو، کھا لو. لیکن صاحب یقین جانیے جب سے ہماری بیگم جو ہیں وہ یہاں گھر میں ہمارے تشریف لائی ہیں، انہوں نے آتے ہی ڈیپ فریزر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ایک نیا ڈیپ فریزر نئی طرز کا وہ منگوایا انہوں نے. اور اس میں آج تک یعنی یہ دیکھیے کہ سوائے میکرونی اور آلو کے اس میں کچھ نہیں رہتا ہے. ارے لعنت بھیجیے ایسی اپنی صحت پہ خیال رکھنے کا کہ شوہر کے خیالات اور شوہر کے شوق کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے. کمر بند ہم بھی باندھتے ہیں انور مقصود، کمر بند ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے کمر بند کو ابال کے نہیں کھایا. یہ مکرانی جو ہے پتہ نہیں کیا ہے، مکرانی نہیں، میکرونی جو بھی ہے یہ، یعنی یہ ایک ایسی رسی ہے جسے ابال کر منہ میں ڈالنے میں 2.5 منٹ لگتے ہیں. ایک عجیب بےہودگی سی چیز ہے، چھوڑیے.
بیگم کو آپ کی کن کن باتوں پہ اعتراض؟ انہیں تو سب سے پہلا اعتراض جو ہے میرے وجود پہ ہے، اور جس کو وجود پہ اعتراض ہو تو اس کے آگے تمام اعتراضات جو ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی بیگم کے وجود پہ اعتراض ہے۔ میرا خیال ہے اب ہم تفصیل میں جا رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک وقفہ لے لوں، آپ اشتہار دیکھیں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ جی وہ آپ اعتراضات کی تفصیل بتا رہے تھے۔ ویسے آپ لوگوں کا خاندان تو ایک ہی ہے نا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے میرے خاندان کی اس کو چھوڑ دیجیے، آپ خاندان کی تہ میں جانا چھوڑ دیجیے۔ میرے ماموں ہیں محمود احمد، محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، اس کے بعد کہیں جا کے مال جمع کیا۔ میرے ماموں محمود نے 12 حملوں میں پورے خاندان کا مال ہتھیا لیا۔ میرے والد و والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے پیسوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تو پھر آپ نے ان کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ یہی تو ہے، والدہ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا شادی محمود کی بیٹی سے کرنا، پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، لیکن والد نے بھی ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا محمود کو زندگی میں کبھی گھر میں مت گھسنے دینا۔ میں نے دونوں کی وصیت پہ عمل کیا۔ تو ماموں آپ کے گھر نہیں آتے؟ آئے تھے پہلی دفعہ، جب وہ کود کے گھر آئے میں نے وہی لان میں پکڑ لیا تھا، وہی گدی سے لان میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد اب جب میں گھر میں نہیں ہوتا ہوں تب وہ آتے۔ تو اس طرح کی زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ طلاق دے دیں۔ باخدا یہی سوچا میں نے، لیکن مہر جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے۔ 5 لاکھ روپے زندگی بھر ہمارے پاس نہیں ہوں گے، اور اگر کبھی ہوں گے بھی تو ایسی عورت کو دینے کا کیا فائدہ؟ اور کن کن باتوں پہ اعتراض ہے ان کو؟ ہیں؟ اور کن کن باتوں پہ اعتراض ہے آپ کی بیگم کو؟ ان کو ہر بات پہ میری اعتراض ہے، پجامے پہ اعتراض ہے، نلی نہاری پہ اعتراض ہے، سب سے زیادہ کمر بند پہ اعتراض ہے۔ تو آپ کمر بند اندر کر لیا کریں۔ ابے جو کام باپ دادا نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں بھائی؟ اور دیکھو گھر کے حالات اتنے خراب ہیں، اتنی ٹینشن چل رہی ہے، ٹینشن آئی جا رہی ہے۔ اب اس ٹینشن کے اندر ایک کمر بند خوشی سے اگر جھوم رہا ہے تو سالے کو جھومنے دو، وہ کسی کا کیا بگاڑا بھائی؟ سر یہ تو اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، تو میں اتنی دیر سے کیا گرم دل سے سوچ رہا ہوں؟ نہیں آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کمر بند لٹک رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے سر، بالکل بھی۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اگر میزبان میرے سے چھوٹا ہوتا نا عمر میں تھپڑ مار دیتا۔ یعنی میرا کمر بند لٹک رہا ہے وہ بد تہذیبی آپ کہہ رہے ہیں، اور جو بیگم اتنا چھوٹا چھوٹا بلاؤز پہنتی ہیں جس میں ان کا پیٹ نظر آتا ہے، جبکہ سارے مہمانوں کی نظر اظہار بند پہ کم اور ان کے پیٹ پہ زیادہ ہوتی ہے، وہ بد تہذیبی نہیں ہے؟ ناؤ آنسر می دس کوشچن، وہ بدتمیزی نہیں ہے؟ میں نے شان الحق کی مرحوم کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ کیا کھلا ہوا پیٹ فیشن ہے اور لٹکتا ہوا کمر بند بد تہذیبی؟ تو کہنے لگے اس کے لیے مجھے پیٹ اور کمر بند دونوں خود دیکھنا ہوگا، پھر اپنی رائے دوں گا۔ اور کس بات پہ اعتراض ہے؟ انگلی پہ میں کوئلہ رکھ کے دانت مانجتا ہوں، ایک اس پہ اعتراض ہے۔ تو برش کیا کریں۔ ابے برش کے اوپر کوئلہ کیسے رکھ کے کرو؟ کباب، نہاری، ساری چیزیں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ کہتی ہے کباب، یہ نہاری، یہ جو ہے یہ گھر کے باہر سے نہیں آئیں گے۔ تو میں نے ان سے غصے میں کہہ دیا تو کیا پھر یہ جب کباب، نہاری اور نلی یہ باہر سے نہیں آئے گی تو اندر سے کیسے آئے گی؟ بتائیے۔ اپنا کمرہ رات کو دروازہ بند کر کے سوتی ہیں، ہمیں اپنے کمرے میں منہ کھول کے سونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کا منہ کھلا رہتا ہے؟ جی۔ اور تو اور ایک اعتراض اور کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ کے ایل سہگل کو نہیں سنو گے۔ اس پہ تو میں اٹک گیا، اس پہ تو میں بفر گیا، اس پہ میرا دماغ ہٹ گیا بالکل ایک دم۔ تو وہ خود کس کو سننا پسند کرتی؟ وہ سننا پسند نہیں کرتی، خود گاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ یعنی ہر ڈنر کے بعد وہ جو ہے خود گاتی ہے، اور یقین کیجئے مرنے کے بعد جانکی بائی اس سے بہتر گاتی ہوگی جتنا برا وہ گاتی ہیں۔ اور مہمانوں کی بد تہذیبی بھی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں واہ 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 واہ، ایک دفعہ اور ایک گانا اور اگلی دعوت کب کریں گی؟ یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک دن میں آپ پہ گھر آنا چاہتا ہوں۔ اظہار بند دیکھنے یا پیٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ تمہارا ذہن گندا ہے بھائی، جو سچائی کا واقعہ چل رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کے لوگ بھی اس شہر میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
اجازت دیجیے, خدا حافظ.